अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फयाज वलाना और आप देख रहे हैं फयाज वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान में गुज़श्ता कुछ अरसे से गैंगस्टर्स का राज था और इन तमाम गैंगस्टर्स को अदालती कवर देने वाले पाकिस्तान की तारीख के बददिमाग तरीन जज काजी फायज ईसा पाकिस्तान के करोड़ों लोगों की बद्दुआएं समेटते हुए रुखसत हो रहे हैं और इन्हें यह भी एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान की तारीख के शायद ये पहले और आखिरी जज होंगे जो रुखसत हो रहे हैं अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके। तो पूरा पाकिस्तान ही नहीं बल्कि काला कोट पहनने वाले वकला भी यौम निजात मना रहे हैं। और यौम निजात सिर्फ कहने को नहीं बल्कि अमली तौर पर निजात लोगों को नसीब होती हुई नजर भी आ रही है। इधर काजी साहब रुखसत हुए, उधर काजी साहब के यारे गार मियां नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान से रुखसत हो रहे हैं। और ये एक मियां साहब वही थे कि जब काजी साहब ने आना था इक़्तिदार संभालने के लिए तो मियां साहब लंदन में बैठे हुए थे, उनके तमाम मामला तय हो चुके थे हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से, लेकिन मियां साहब आ नहीं रहे थे। और उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल की इंतहाई वोकल मेंबर कौमी असम्बली सायरा बानो ने क्या खूब कहा था। उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया को हजरत ईसा का इंतजार है और नून लीग वालों को काजी फायज ईसा का। और जब काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए एंड उसी वक्त मियां साहब भी पाकिस्तान तशरीफ लाए। आज 25 अक्टूबर को काजी साहब रुखसत हो रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे से और साथ ही मियां नवाज शरीफ साहब ने भी दुबई का टिकट कटवा लिया है। अब वो दुबई में एक दिन रुकेंगे, फिर 2 दिन लंदन में और 29 अक्टूबर को वो अमेरिका पहुंचेंगे। वापस आते हैं इस्लामाबाद की तरफ। इस्लामाबाद में काजी साहब की रुखसती से चंद घंटे पहले केपीके के उन 52 सरकारी एम्प्लॉइज को भी जमानत मिल गई जो 4 अक्टूबर को केपीके के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर के साथ इस्लामाबाद आए थे। उनके काफिले की हिफाजत के लिए कुछ रेस्क्यू 1122 के लोग थे, कुछ दीगर फायर ब्रिगेड के थे, दूसरे थे, और वो बाकायदा वर्दियां पहन के आए हुए थे। जब इस्लामाबाद में पकड़ धकड़ का माहौल बना, पुलिस ने पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो जो आम लोग थे, जो मुजाहरे करने वाले थे या पीटीआई के वर्कर थे, अवाम थे, वो तो भाग गए। लेकिन ये सरकारी मुलाजम थे तो ये वहां खड़े रहे क्योंकि ये तो ड्यूटी के लिए आए थे, ये मुजाहरा करने तो नहीं आए थे। लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़े तो पुलिस ने इनकी वर्दियों का भी ख्याल ना किया और इन्हें अरेस्ट कर लिया। और आज तकरीबन 20-22 दिनों के बाद उन्हें जब अदालत में पेश किया गया तो वहां झूठ बोला इस मैंडेट चोर हुकूमत के नुमाइंदों ने। इन्होंने कहा कि ये सिविल कपड़ों में लोग आए हुए थे और ये इंतशार फैला रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, प्रोटेस्ट में बाकायदा ये शामिल थे पीटीआई के वर्कर्स के साथ। लेकिन अदालत ज़बानी कलामी बात पे एतबार नहीं करती। अदालत ने कहा कि उन सबको पेश किया जाए। जब अदालत में पेश किया गया तो वो बाकायदा सब लोगों ने वर्दियां पहनी हुई थी, अपने यूनिफॉर्म पहने हुए थे, वो जिस भी डिपार्टमेंट में से थे। तो यूं इस मैंडेट चोर हुकूमत के नुमाइंदों का अदालत में झूठ का पोल खुल गया और फिर उन सबको जमानत मिली। दूसरी तरफ काजी साहब की रुखसती के साथ ही नहुसत के बादल यूं छटने लगे इस्लामाबाद से और पाकिस्तान भर से कि एक तरफ गुज़श्ता रोज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की जमानत हुई, उन्हें रिहाई मिली। और आज अलीमा खान, इमरान खान की बहन अलीमा खान और डॉक्टर उज़मा खान, उन दोनों की भी जमानत हो गई है और अब चंद घंटों में आप देखेंगे कि वो भी रिहा हो जाएंगी। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी आपने देखा कि जब से काजी साहब आए थे सुप्रीम कोर्ट में एक तनाव का सा माहौल था, ग्रुप बंदी का शिकार थी हमारी आला अदलिया। अब आप देखेंगे कि वहां वो ग्रुप बंदी का भी खात्मा हो जाएगा और तनाव का माहौल भी खत्म हो जाएगा और लोग एक दूसरे पर एतबार करना शुरू कर देंगे। अलबत्ता काजी साहब के छोड़े हुए 1-2 जज साहबान, जिनमें जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान को भरी अदालतों में वकला ने यहां तक कहा कि आप तो काजी साहब के चमचे हैं। अब इन दोनों का क्या होगा? क्या ये काजी साहब के बताए हुए सबक के ऐन मुताबिक उसी तरह की शरारतें करते रहेंगे या उनके खिलाफ जो रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास पहुंचा हुआ है उस पर कार्रवाई शुरू होगी और काजी साहब की इन आखिरी 2 निशानियों को भी सुप्रीम कोर्ट से निकाल बाहर किया जाएगा? क्योंकि इन दोनों जज साहबान ने कमाल ये किया कि आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी जज ने ये नहीं कहा अपने साथी जजेस को कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या किसी इदारे को ये नहीं कहा कि आप जज साहबान के फैसले पर अमल दरामद ना करें। आपको याद होगा मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के 8 जज साहबान ने जो फैसला दिया था उस पे मजीद वजाहती नोट लिखते हुए जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने काजी फायज ईसा साहब के कहने पे अपने नोट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह तरगीब दी थी कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले की परवाह न करें और इस पर अमल दरामद ना करें। यह सीधा सीधा तौहीन अदालत ही नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी होती है और अपना मिसकंडक्ट का केस है जिसकी बुनियाद पे उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पहले ही शिकायत पहुंच चुकी है।
اب آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ پاکستان کے عوام کا اور وکلاء کا پاکستان کی عدلیہ پر اعتماد بھی بحال ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوسری طرف قاضی صاحب تو بڑے گینگسٹر تھے، عدالتی گینگسٹر، وہ تو رخصت ہو گئے، لیکن ان کے چھوڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے گینگسٹر، فار ایگزامپل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کا کیا ہوگا؟ ان کے خلاف بھی ایک شکایت سپریم جوڈیشل کونسل میں موجود ہے۔ اور پھر لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم اب کیا کرتی ہیں، کیونکہ انہوں نے الیکشن ٹریبونل کے کیس میں اور اینٹی ٹیررسٹ کورٹس کے جج صاحبان کے تبادلے بھی قاضی صاحب کی ایما پر اور ان کی ہدایات کی روشنی میں کیے تھے، جس کا صاف صاف مطلب پاکستان تحریک انصاف کو اور ان کے کارکنوں کو نشانہ بنانا تھا۔ البتہ ہمارے پنڈی والے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ والے، ان کے لیے اب آنے والے دنوں میں ذرا مشکل ہوگی، کیونکہ وہ عادی ہو چکے تھے کہ وہ جو بھی سیاہ سفید کر رہے تھے انہیں اسلام آباد سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سپریم کورٹ سے کور دے دیتے تھے اور انہیں کھلی چھٹی حاصل تھی۔ اب نئے آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی سے یہ توقع نہ رکھی جائے، کیونکہ یحییٰ آفریدی ان ججز میں شامل ہیں جنہوں نے پاکستان کی ہسٹری میں شاید اتنا دبنگ فیصلہ کم ہی نہ کیا ہو۔ یحییٰ آفریدی وہ جج ہیں جنہوں نے سابق ڈکٹیٹر پرویز مشرف کا CNIC قومی شناختی کارڈ نمبر بلاک کیا تھا، اور یہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے قطعاً قابل قبول نہیں کہ ان کے کسی حاضر سروس، ایکس، ریٹائرڈ یا وفات شدہ بھی کسی جنرل کا CNIC نمبر بلاک کیا جائے، لیکن یہ جرات جسٹس یحییٰ آفریدی نے کی تھی۔ اس لیے اب پنڈی والوں کو بھی کان ہو گئے ہیں کہ اب وہ دور گیا جب قاضی سے وہ اپنی مرضی سے جو کروانا چاہتے تھے کروا لیتے تھے، حتیٰ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے قاضی صاحب کو یہاں تک شکایت لگائی، ریٹن شکایت لگائی کہ انٹیلیجنس ایجنسیز نام لکھ کر انہوں نے کہا کہ ISI کے لوگ ہمارے بیڈ رومز تک گھس گئے ہیں اور وہاں انہوں نے کیمرے تک لگا دیے ہیں، لیکن قاضی صاحب کے کان پر جوں تک نہ لگی، کیونکہ قاضی صاحب سارے معاملے میں ان کیمرہ لگانے والوں کے ساتھ مبینہ طور پر ملے ہوئے تھے۔ اب پنڈی والے اور نون لیگ والے جس طرح میاں صاحب اگر بھاگ رہے ہیں ملک سے، تو باقی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ باقی بھی لوگ ادھر ادھر تتر بتر ہونا شروع ہو جائیں گے، لیکن کم از کم پاکستان بھر کے وکلاء کو اور پاکستان کے عوام کو یہ یقین ہو جائے گا کہ خدا اس زمین سے ابھی گیا نہیں۔ ناظرین، اب دیکھتے ہیں کہ قاضی صاحب کی رخصتی پہ کس نے کیا تبصرہ کیا۔ آپ کو یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ قاضی صاحب کے خلاف جب عمران خان کے دور میں صدارتی ریفرنس پنڈی والوں کے کہنے پہ اس وقتی وزیر قانون فروغ نسیم صاحب نے انتہائی پھرتی دکھاتے ہوئے دائر کیا، تو قاضی صاحب وہ بات دل پر لے گئے اور انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ عارف علوی اور عمران خان کی ملی بھگت ہے، حالانکہ انہیں صاف صاف بتا دیا گیا تھا کہ یہ پنڈی والوں کی شرارت ہے اور پنڈی والے فیض آباد دھرنا کیس کی وجہ سے آپ سے ناراض ہیں، اور فروغ نسیم پنڈی والوں کا ہی بندہ ہے۔ لیکن قاضی صاحب اور ان کی مسز سرینا فائز عیسیٰ سمجھتے تھے کہ شاید عمران خان ایزی ٹارگٹ ہے، عمران خان کو مسل دکھا کے وہ پنڈی والوں کو ڈرا لیں گے، لیکن وہ ایسا کرنے میں کامیاب نہ ہوئے، نہ وہ عمران خان کو ڈرا سکے، اور پنڈی والوں کے ساتھ تو انہیں بالآخر صلح کرنی پڑی، اور پھر اپنے ٹینیور کا آخری 12-13 مہینے انہوں نے باقاعدہ پنڈی والوں کا ہرکارہ بن کر، ان کا ملازم بن کر، ان کا خادم اور پاؤں میں بیٹھا ہوا غلام بن کر گزارا۔ ان کے بارے میں نامور صحافی حامد میر نے کالم میں انکشاف کیا کہ میں غلط تھا، میں نے قاضی فائز عیسیٰ کی بے جا طور پر حمایت کی، مجھے حالانکہ سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو آپ نہیں جانتے، وہ انتہائی متعصب شخص ہے، اور یہ متعصب کا لفظ قاضی صاحب کی عدالت میں ان کے منہ پہ ان کے سامنے قاضی صاحب کے 35 سے 40 سال تک دوست رہنے والے حامد خان نے 2 روز پہلے ہی بھری عدالت میں کہا۔ انہوں نے کہا قاضی صاحب میں آپ کی عدالت میں پیش بھی نہیں ہونا چاہتا، کوئی دلیل نہیں دینا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ یہ سماعت آگے چلائی نہ جائے، آپ ریٹائر ہو رہے ہیں، آپ خدا کے لیے چلے جائیں، آپ انتہائی متعصب شخص ہیں۔ یہ کہہ کر حامد خان کمرہ عدالت سے نکل رہے تھے، قاضی صاحب نے آرڈر لکھوانا شروع کیا، آرڈر آف دا ڈے۔ حامد خان رکے اور انہوں نے کہا قاضی صاحب یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ لکھیں اس آرڈر میں کہ میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ انتہائی متعصب شخص ہیں۔ اب اس سے زیادہ اور بےعزتی کسی کی کیا ہو، لیکن قاضی صاحب بےعزتی پروف ہیں، انہیں کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لیکن اب وہ شاید پاکستان میں 4 دن سے زیادہ رکنے کے لیے تیار نہیں۔ 29 تاریخ کی بتایا جاتا ہے ان کی ٹکٹیں لندن کی بک ہو چکی ہیں، لندن جا رہے ہیں، ان کی آل اولاد پہلے وہاں ہیں، فلیٹ انہوں نے وہاں پہلے خریدے ہوئے ہیں جس کا انہوں نے کبھی حساب نہیں دیا، اب وہ وہاں باقی ماندہ زندگی گزاریں گے۔ لیکن وہ ہیتھرو ایئرپورٹ پر اتریں گے، گیٹ وے کے ایئرپورٹ پر اتریں گے یا مانچسٹر ایئرپورٹ پر اتریں گے، اس بات کو انتہائی خفیہ رکھا جا رہا ہے، کیونکہ قاضی صاحب کو یہ خدشہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے UK ونگ کے لوگ اور پاکستانی اوورسیز پاکستانی جو لندن
مانچسٹر، بریڈفورڈ یا برمنگھم میں رہتے ہیں، وہ شاید قاضی صاحب کے استقبال کے لیے وہاں پہنچے، اور یہ استقبال ایسا ہی ہوگا جیسا ان کا اسلام آباد کی ایک بیکری میں ایک سیلز مین نے کیا تھا۔ قاضی صاحب کی بر وقت پہچان نہ کر سکنے والوں میں وہ 3 وکلاء بھی شامل تھے جنہوں نے صدارتی ریفرنس جب قاضی صاحب کے خلاف بنایا گیا تو انہیں باقاعدہ عدالتوں میں جا کر ڈیفینڈ کیا۔ ایک سپریم کورٹ کے سینئر وکیل فیصل صدیقی تھے، دوسرے بیرسٹر صلاح الدین تھے، اور تیسرے اس وقت مجھے نام نہیں آ رہا، لیکن 3 وکلاء تھے۔ تینوں نے بعد میں اپنے اس عمل پر شرمندگی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں افسوس ہے کہ ہم ایک ایسے بندے کی وکالت کرتے رہے جو اس قابل نہیں تھا۔ اور پاکستان کے ابھرتے ہوئے نوجوان صحافی صدیق جان کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف وہ صدارتی ریفرنس دائر ہوا تھا تو ایک دن عدالت میں پیشی کے وقت قاضی صاحب اور ان کی مسز عدالت میں پیش ہوئے تھے، وہاں صدیق جان رپورٹنگ کر رہے تھے، تو قاضی صاحب اپنی سیٹ سے اٹھے، صدیق جان کے پاس گئے، اور بھری عدالت میں سارے رپورٹر اسلام آباد کے وہاں موجود تھے سپریم کورٹ کے، ان کے سامنے قاضی صاحب نے کہا صدیق جان کو کہ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ صدیق جان بڑا مسکین سا بندہ ہے، نائس رپورٹر ہے، بہت اچھا انسان ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، وہ حیران پریشان قاضی صاحب کی طرف دیکھ رہا تھا کہ میں نے کیا کیا ہے ایسا کہ قاضی صاحب مجھے آ کے دھمکیاں لگا رہے ہیں عدالت میں۔ انہوں نے کہا میں تمہیں دیکھ لوں گا، یہ کہہ کر قاضی صاحب واپس اپنی سیٹ پر چلے گئے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، چاہے وہ برنا گروپ ہو، چاہے دستور گروپ ہو یا کوئی اور گروپ ہو، کسی کی آن پر کوئی فرق نہیں پڑا، اور کسی نے اس حوالے سے قاضی صاحب سے پوچھنا گوارا نہیں کیا کہ آپ ایک ورکنگ جرنلسٹ کو عدالت میں جا کر کیا دھمکیاں دے رہے ہیں کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ اب اس وقت جب ریفرنس چل رہا تھا تو صدیق جان تو جو بھی رپورٹنگ کر رہے تھے، لیکن مطیع اللہ جان، حسنات ملک، اسد طور اور بہت سارے دیگر رپورٹر جو قاضی صاحب کی حمایت کر رہے تھے، بعد ازاں ان سب نے افسوس کیا اپنے عمل پہ، اور انہوں نے کہا کہ قاضی کو پہچاننے میں ہم سے غلطی ہوئی۔ صرف رپورٹر سے غلطی نہیں ہوئی، حامد میر جیسے سینئر صحافیوں سے غلطی نہیں ہوئی، وکلاء سے غلطی نہیں ہوئی، بلکہ ان تمام لوگوں کے گزشتہ 24 سے 48 گھنٹوں کے بیانات اکٹھے کیے جائیں تو یقین مانیں پاکستان بھر کے عوام کو شرمندگی ہوگی کہ ہمارے ملک کا ایک ایسا شخص بھی چیف جسٹس آف پاکستان رہا۔ لیکن اگر سم اپ کرنا ہو تو میرے خیال میں سنی اتحاد کونسل کے سربراہ حامد رضا کا میں یہ بیان آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا ہے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں قاضی فائز عیسیٰ کو بد زبان، بدتمیز، بد تہذیب، بد کردار، کرپٹ، منافق، انصاف کا قاتل اور خود پسند شخص کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ ان کے دور میں انصاف کا جو قتل عام ہوا، اس پر وہ تاریخ میں ایک مکروہ کردار کے طور پر یاد کیے جائیں گے، خاص کم جہاں پاک۔ یہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کہہ رہے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان کے نامور صحافی شاہین صاحبائی صاحب نے بھی چند سطروں میں قاضی صاحب کا چہرہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ کا عنوان رکھا ہے یاد ماضی کا عذاب۔ کہتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کی لاٹری نکلی تھی اور آسما جہانگیر نے یاد دلایا تھا۔ آسما جہانگیر کے بیانات پر میمو گیٹ عدالتی کمیشن کے سربراہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کمیشن کی کارروائی کے دوران آسما جہانگیر کو خبردار کیا کہ ان کا وکالت کا لائسنس منسوخ کیا جا سکتا ہے، جس پر مرحومہ نے زوردار طریقے سے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہمیں یہ وکالت لاٹری میں نہیں ملی جو آپ چھین لیں گے۔ لاٹری سے آسما جہانگیر کی مراد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بلوچستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بننا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے، بہت جلد ایک اور ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک آپ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے۔ اللہ حافظ۔